السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو بتانے جا رہے ہیں 6 صفات کے بارے میں۔ میرے محترم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر بہت ساری صفات سیکھے ہیں۔ ان میں سے چند صفات یہ ہیں جن پر عمل کرنے سے دین پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ وہ 6 صفات یہ ہے: نمبر 1 ایمان، نمبر 2 نماز، نمبر 3 علم و ذکر، نمبر 4 اکرام مسلم، نمبر 5 اخلاص نیت، نمبر 6 دعوت و تبلیغ۔ میرے محترم اور عزیز ساتھیوں، اللہ تعالی نے دنیا اور آخرت کی مکمل کامیابی پورے دین پر چلنے میں رکھی ہے۔ پورا دین ہماری زندگیوں میں اور سارے انسانوں کی زندگیوں میں آ جائے، اس کے لیے اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب محنت کو سبب بنایا ہے۔ ختم نبوت کی وجہ سے یہ محنت اس امت کی ذمہ لگائی گئی ہے۔ یہ محنت ہماری ضرورت بھی ہے اور ہماری ذمہ داری بھی ہے۔ یہ محنت سب سے پہلے 6 صفات پر کرنی پڑے گی۔ یہ 6 صفات پورا دین نہیں ہے، بلکہ اگر ان 6 صفات کی محنت کی جائے تو انشاءاللہ تعالی پورے کے پورے دین پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب محنت بھی اسی طرح تھی کہ نمبر 1 دوسروں کو دعوت دینا، نمبر 2 اپنے اوپر مشق اور عمل کرنا، نمبر 3 اللہ تعالی سے دعا کرنا۔ یہ تینوں کام سب سے پہلے 6 صفات پر کرنے ہوں گے، یعنی صفات کی دعوت دینا، مشق کرنا اور دعا کرنا۔ نمبر 1 کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میرے محترم اور عزیز ساتھیوں، ساری کی ساری کامیابیاں صرف اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ کی ذات حقیقی ذات ہے، باقی سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ کی صفات حقیقی صفات ہیں، باقی ساری صفات کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے ہماری اور ساری دنیا کے انسانوں کی، دونوں جہانوں کی کامیابی صرف اپنے حکم کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے پورا کرنے میں رکھی ہے۔ اس کا یقین دلوں میں اتر جائے، اللہ جل شانہ کی ذات عالی سے تعلق پیدا ہو جائے اور اس کی قدرت سے براہ راست استفادہ ہو۔ اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک طریقہ لے کر آئے ہیں۔ جب یہ طریقہ اور سلیقہ زندگیوں میں آئے گا تو پھر اللہ تعالی ہر حال میں کامیابی عطا کر کے دکھائیں گے۔ کلمہ میں اپنے یقین، اپنے جذبے اور اپنے طریقوں کو بدلنے کا مطالبہ ہے۔ اللہ کے پاس چیزوں اور حالات کے لامحدود خزانے ہیں۔ اللہ تعالی چیزوں کے اور حالات کے پیدا کرنے والے ہیں، اپنی قدرت سے جو چاہتے ہیں کرتے ہیں اور کرنے میں مخلوقات میں سے کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ اللہ صمد ہے، بے نیاز ہے۔ اللہ علیم ہے، وہ جاننے والا ہے، بصیر ہے، وہ دیکھنے والا ہے، سمیع ہے، وہ سب کو سننے والا ہے، وہ رازق ہے، تمام مخلوقات کو روزی دینے والا ہے، وہ خالق ہے، وہ سب کو پیدا کرنے والا ہے۔ آگ سے جنات پیدا کیے، نور سے فرشتے کو پیدا کیا، پانی کے اندر مچھلیاں اور دوسرے آب جاندار پیدا کیے۔ میرے محترم، اللہ کے پاس غیب کے خزانے ہیں۔ جو کچھ خشکی اور تری میں ہیں وہ سب اس کے علم میں ہیں۔ کوئی بھی پتا گرتا ہے تو وہ اس کو جانتا ہے۔ کوئی ذرہ یا دانہ زمین کی تاریکیوں میں کہیں گہرائیوں میں پڑا ہے، یا کوئی بھی تر اور خشک چیز ایسی نہیں ہے مگر وہ اس کی روشنی کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ یہاں تک کہ ایک کالی چیونٹی کالی رات میں کالے پتھر کے نیچے چل رہی ہو، وہ اس کے علم میں ہے، اس کو دیکھتا ہے، اس کی حرکت کو سنتا ہے، اس کو رزق دیتا ہے۔ اس کے چھوٹے سے دماغ میں جو خیال اور سوچ ہے وہ اس سے باخبر ہے۔ میرے محترم، اصل طاقت اللہ کی طاقت ہے۔ کامیابی مال، ملک اور عہدے میں نہیں ہے۔ زندگی کا بننا اور بگڑنا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ہمارے دل کا یقین بن جائے، اللہ ہی زندگی بناتے ہیں اور اللہ ہی زندگی بگاڑتے ہیں۔ میرے محترم، کلمہ کے بے شمار فضائل ہیں۔ ایک فضائل یہ بھی ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ تمام اذکار سے افضل ترین ذکر ہے۔ اس کے بے انتہا فضائل ہیں۔
تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی اس حال میں مرے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی پکے دل سے شہادت دیتا ہو، یعنی گواہی دیتا ہو، تو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ ضرور اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ میرے محترم، جو بھی شخص کسی بھی وقت دن میں یا رات میں لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اعمال نامہ میں سے برائیاں مٹ جاتی ہیں اور ان کی جگہ نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ میرے محترم، اس کے لیے ہمیں 3 لائن کی محنت کرنی ہوگی۔ نمبر 1، دوسروں کو دعوت دینا، کلمہ کی دعوت دینا اور ان کے فضائل سنانا، اور نمبر 2، اپنے اوپر مشق اور عمل کرنا۔ نمبر 3، اللہ رب العزت سے تنہائی میں رو رو کر پکے سچے ایمان کی دعا کرنا کہ اللہ ہمارے یقین کو پکا بنا دے۔ اس کے بعد نمبر 2، نماز کا مقصد یہ ہے کہ ہماری 24 گھنٹہ کی زندگی صفت و صلات پر آ جائے، یعنی جس طرح ہم نماز میں اللہ کے حکم کو اپناتے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپناتے ہیں، اسی طرح ہماری باہر کی زندگی بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہو جائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہو جائے۔ میرے دوستو، ہم جہاں بھی رہے اللہ کے حکم کو اپنائیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کو اپنائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم 2 چیزوں کو اپنا لو، اللہ تمہیں دنیا میں بھی کامیاب کر دے گا اور آخرت میں بھی۔ ایک اللہ کے حکم کو اپنا لو اور دوسرا میرے طریقے کو اپنا لو۔ میرے محترم، نماز کے بے شمار فضائل ہے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے کہ بے شک کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں۔ احادیث مبارک میں نماز کے بے شمار فضائل بیان ہوئے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ نماز ہے۔ اگر نماز پوری نکل آئی تو باقی اعمال بھی پورے نکلیں گے، اور اگر یہ بیکار نکلی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت پر سب چیزوں سے پہلے نماز فرض کی ہے، اور قیامت میں سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا۔ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ نماز جنت کی کنجی ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کا نور ہے، نماز دل کا نور ہے، نماز افضل جہاد ہے، نماز ہر متقی کی قربانی ہے، نماز اسلام کی علامت ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ میرے محترم، نماز کا مرتبہ دین میں ایسا ہے جیسا کہ سر کا درجہ بدن میں ہے، یعنی سر کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح نماز کے بغیر دین باقی نہیں رہ سکتا۔ میرے محترم، نماز مسلمان کی پہچان ہے، اس کو خوب خشوع خضوع سے ادا کیا جائے، با جماعت نماز کی پابندی کی جائے، انفرادی اوقات میں نوافل میں لمبی لمبی رکعتیں پڑھی جائیں، دوسروں کو نماز کی دعوت دی جائے، کوئی بھی بالغ مرد عورت معاشرے میں بے نمازی نہ رہے۔ میرے محترم، اتنی دعوت دی جائے کہ سارے عالم میں ایک بھی بے نمازی نہ رہے۔ میرے محترم، اس کے لیے ہمیں 3 لائن کی محنت کرنی ہوگی۔ نمبر 1، لوگوں میں چل پھر کر نماز کے فضائل سنانا اور اس کی دعوت دینا۔ نمبر 2، خود اپنے اوپر مشق کرنا، عمل کرنا۔ نمبر 3، اللہ رب العزت سے تنہائی میں رو رو کر پکے سچے نماز کی دعا کرنا کہ اللہ ہماری نمازوں میں خشوع خضوع پیدا کر دے۔ تیسرا نمبر، علم و ذکر۔ علم کے معنی جاننا ہے، مقصد یہ ہے کہ حال کا امر پہچاننا آ جائے، یعنی میرے اللہ اس حال میں مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ علم کا مقصد یہ بھی ہے کہ ہم میں تحقیق کا جذبہ پیدا ہو جائے، ہم دین کا علم اتنا سیکھیں کہ ہر کام کو اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقہ کے مطابق کر سکیں، حقوق اور فرائض پہچان سکیں، جائز ناجائز اور حرام حلال کی تمیز کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے وہ کبھی مقام و مرتبہ کے لحاظ سے برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ دین کے علم حاصل کرنے کی فضیلتیں لامحدود ہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں اور جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے جس کا مفہوم ہے کہ علم صرف اللہ کے لیے سیکھنا اللہ کے خوف کے حکم میں ہے۔
علم کی طلب اور تلاش عبادت ہے، اس کا یاد کرنا تسبیح ہے، اس کا پڑھنا صدقہ ہے، اس کی تحقیق میں بحث کرنا جہاد ہے، اس کا اہل پر خرچ کرنا قرب اللہ ہے۔ سرور کونین کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ ایک دین کا عالم یعنی ایک عالم دین شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جاہل آدمی کتنا ہی عابد ہو، شیطان کو اس پر قابو پا لینا آسان ہے، مگر عالم پر قبضہ کرنا مشکل ہے۔ میرے محترم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن شریف کو سیکھے اور سکھائے۔ میرے محترم، اس کے لیے ہمیں 3 لائن کی محنت کرنی ہوگی۔ نمبر 1، لوگوں میں چل پھر کر علم کے فضائل سنائے اور علم کی دعوت دے، اور نمبر 2، اپنے اوپر مشق کرے، عمل کرے۔ نمبر 3، اللہ رب العزت سے تنہائی میں رو رو کر علم نافع مانگے۔ میرے دوستو، علم کے ساتھ ساتھ ذکر ضروری ہے تاکہ ہمارے دلوں میں خشوع اور نرمی پیدا ہو۔ ذکر کا مقصد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کا دھیان نصیب ہو جائے۔ حال کا امر معلوم کر کے اللہ کے دھیان کے ساتھ اپنے آپ کو اس عمل میں لگا دینا، یہ ذکر ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم کامیابی پا سکو۔ دوسری جگہ ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرو۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے فضائل قرآن و حدیث میں بے شمار بیان ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اس میں سے ایک ذکر کرنے والوں کے لیے، ذاکرین اس میں سے مسکراتے ہوئے داخل ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ ایسا ہے، یعنی اس کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح ہے، یعنی ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا وہ مردہ ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک شخص کے پاس بہت سے روپے ہو اور وہ ان کو تقسیم کر رہا ہو، دوسرا شخص اللہ کے ذکر میں مشغول ہو تو ذکر کرنے والا افضل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کسی آدمی کا کوئی عمل عذاب قبر سے نجات دینے والا نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنت کے باغوں سے گزرو تو خوب کھاؤ۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جنت کے باغ کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ ذکر کے حلقے ہیں۔ میرے محترم، ہمیں اس کے لیے 3 لائن کی محنت کرنی ہوگی۔ نمبر 1، لوگوں میں چل پھر کر ذکر کے فضائل بتائیں، ذکر کی محنت کرے، دوسروں کو دعوت دے۔ نمبر 2، خود بھی ذکر کے مجلس میں بیٹھیں اور خود بھی اپنے اوپر مشق کرے، عمل کرے۔ نمبر 3، اللہ رب العزت سے تنہائی میں رو رو کر علم و ذکر کی حقیقت مانگے کہ اللہ ہمیں علم کی اور ذکر کی حقیقت نصیب عطا فرما۔ چوتھا نمبر، اکرام مسلم۔ اس کا مقصد ہے کہ ہر مسلمان کا بحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے اکرام کرنا، دل سے عزت و احترام کرنا، حقوق سے بڑھ کر دوسروں کے حقوق ادا کرنا، مسلمان کی قیمت دل میں ہو، بڑوں کا احترام، چھوٹوں پر شفقت اور علماء کرام کی قدر ہمارے دل میں ہو۔ ہمارے ذمے جتنے حقوق ہیں ادا کرے، اپنی خامیاں دیکھے یعنی اپنی غلطیاں دیکھے، دوسروں کی خوبیاں دیکھے یعنی دوسروں کی اچھائیاں دیکھے۔ اللہ راضی ہوتے ہیں، کلمہ اور نماز سے اللہ کے بندے راضی ہوتے ہیں۔ احسان اور اخلاق سے دوسروں کے ساتھ عدل اور انصاف کیا جائے۔ اولین اور آخرین کے بہترین اخلاق یہ ہیں کہ جو تجھ سے ناتا توڑ لے تو اس سے ناتا جوڑ، جو تجھے اپنی عطا سے محروم کر لے تو اسے عطا کر، جو تیرے اوپر ظلم کرے تو اسے معاف کر۔ اللہ رب العزت کلام پاک میں فرماتے ہیں کہ اپنے بازوؤں کو ایمان والوں کے لیے جھکاؤ۔ حسن اخلاق ایک بہترین نیکی ہے۔ بہترین وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ قیامت کے دن نامہ اعمال کے ترازو میں حسن اخلاق سب سے وزنی ہوگا۔ سب سے زیادہ کامل ایمان ان لوگوں کا ہے جن کے اخلاق بہت اچھے ہیں۔
ان کو دین کے روزے رکھنے اور رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے۔ فرمایا قیامت کے دن میری نظر میں سب سے زیادہ محبوب وہ شخص ہوگا جس کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا۔ میرے محترم، جو شخص کسی مسلمان کے کام میں کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کام میں کوشش کرتا ہے۔ جو شخص کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ جو شخص کسی مظلوم کے ساتھ چلا اور اس کے معاملے میں کوشش کی یہاں تک کہ اس کا حق ثابت کر دیا تو اللہ رب العزت ایسے بندے کو قیامت کے دن پل صراط پر ثابت قدم رکھے گا۔ جو شخص کسی کی ایک ضرورت پوری کرے اللہ تعالیٰ اس کی 73 ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ ایک دنیا کے لیے کافی ہو جائے گی، باقی 72 جنت میں درجہ بلند کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ میرے محترم، ہمیں اس کے لیے 3 لائن کی محنت کرنی ہوگی۔ نمبر 1، لوگوں میں چل پھر کر اکرام مسلم کی دعوت دی جائے، اس کے فضائل سنائے جائے کہ مسلمانوں کا کیا مرتبہ ہے، یعنی لوگوں کا کس طریقے سے احترام کرنا چاہیے، علماء کرام کی قدر، علماء کرام کا مرتبہ کیا ہے، چھوٹوں بچوں کے ساتھ کس طریقے سے رہنا چاہیے۔ ہمیں اس کی محنت کرنی ہے۔ اور نمبر 2، خود اس پر بھی مشق کرنا ہے اور عمل کرنا ہے، یعنی ہم خود بھی علماء کرام کا احترام کرے، چھوٹے بچوں پر شفقت کرے، اپنے بڑوں کا احترام کرے، عزت کرے، یعنی یہ عمل ہم خود بھی اپنے اندر لائے اور لوگوں کو بھی بتائیں۔ اور نمبر 3، اللہ رب العزت سے تنہائی میں رو رو کر اکرام مسلم کی دعا کی جائے کہ اللہ ہمیں لوگوں کا اکرام کرنے والا بنا دے۔ نمبر 5، اخلاص نیت۔ اس کا مقصد ہے کہ ہم ہر عمل کو خالص اللہ پاک کی رضا کے لیے کریں، یعنی کسی کو دکھلانے کے لیے نہ کریں، ریاکاری بالکل نہ ہو۔ میرے محترم، ہم جو بھی عمل کرے، جو بھی کام کرے، اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ میرے محترم، اخلاص نیت کے بھی بے شمار فضائل ہیں۔ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے ہیں بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتے ہیں۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ ایمان کیا چیز ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخلاص۔ دوسری جگہ فرمایا خوشحالی ہو اخلاص والوں کے لیے کہ وہ ہدایت کے چراغ ہیں، اللہ ان کے ذریعہ سے بڑے بڑے فتنوں کو دور کر دیتے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو انہوں نے درخواست کی کہ مجھے کچھ وصیت فرما دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین میں اخلاص کا اہتمام رکھنا کہ اخلاص کے ساتھ تھوڑا سا عمل بھی کافی ہے۔ میرے محترم، ہمیں اس کے لیے 3 لائن کی محنت کرنی ہوگی۔ نمبر 1، لوگوں میں چل پھر کر اخلاص نیت کی دعوت دینا، اس کے فضائل سنانا۔ نمبر 2، خود بھی اس پر مشق کرنا۔ اور نمبر 3، اللہ رب العزت سے تنہائی میں رو رو کر دعا کرنا کہ اللہ ہمارے نیتوں کو صاف فرما، ہمارے نیتوں کو درست فرما۔ چھٹا نمبر ہے دعوت و تبلیغ۔ اس کا مقصد ہے کہ ہم دین کو سیکھتے ہوئے، اس پر عمل کرتے ہوئے دوسروں پر اس کی محنت کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے طفیل پوری امت کو دعوت والا کام ملا ہے، پوری امت کو دعوت والا کام ملا ہے۔ اس کے بعد اس کے لیے نبیوں والی طرز پر ہم اپنی جان، مال اور وقت کے ساتھ اللہ کے راستہ میں نکلیں اور لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلائیں تاکہ پورا دین پوری دنیا میں پھیلے اور زندہ ہو۔ اللہ رب العزت خود کلام مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے محمد، لوگوں کو سمجھاتے رہیے کیونکہ سمجھانا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ میرے محترم اور عزیز ساتھیوں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے فرمایا کہ اگر تیری وجہ سے ایک شخص کو اللہ پاک ہدایت کر دے تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، یعنی لال اونٹوں سے بہتر ہے۔ اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرنے پر 7 لاکھ روپے صدقہ کرنے کا اجر ملتا ہے۔ بدنی عبادت کا ثواب 1 سبحان اللہ کہنے پر یا نماز پڑھنے پر 49 کروڑ کا اجر ملتا ہے۔ میرے محترم،
دعوت و تبلیغ کے بے شمار فضائل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا مفہوم ہے کہ خوش رہے، سرسبز و شاداب رہے وہ شخص جو میری بات کو سنے، اس کو محفوظ کرے اور من وعن اس کو دوسروں تک پہنچا دے۔ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی محنت کرے گا وہ زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ کی کتاب کا خلیفہ ہے اور اللہ کے رسول کا خلیفہ ہے۔ جو اللہ کے راستے میں نکلے گا اللہ تعالی اس کی دعائیں نبیوں کی دعا کی طرح قبول فرماتے ہیں۔ محترم اور عزیز ساتھیوں، دعوت والی محنت تمام امت کی ذمہ داری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو نسبتیں ملی ہیں، نسبت نبوت اور نسبت ختم نبوت۔ ختم نبوت کے کام میں ہر امتی کی ذمہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے کام کو اپنا کام اور مقصد بنائے۔ میرے محترم، دنیا ہمارا امتحان ہے، عبادت ہماری پہچان ہے، دعوت ہمارا کام ہے۔ لیکن افسوس کہ آج مسلمان اس بنیادی اور سرداری والے کام کو چھوڑ کر دنیا میں اپنا مقصد کھو رہے ہیں۔ آج مسلمان کو اپنے دعوت والے کام کا احساس تک ختم ہوتا جا رہا ہے۔ یعنی درزی بن کر کپڑا سینا آتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر دین پھیلانا کام سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ بلکہ آج لوگ کہتے ہیں کہ گھر میں دین کی بات کی جائے تو بیوی بچے ناراض ہوتے ہیں، دکان پر بات کی جائے تو گاہک ناراض ہوتے ہیں، دفتر میں دین کی بات کی جائے تو افسر ناراض ہوتے ہیں، دوستوں میں دین کی بات کی جائے تو کنڈیشن خراب ہوتی ہے، شادی بیاہ میں دین کی بات کی جائے تو برادری ناراض ہوتی ہے۔ اب بتائیے، جو دین دب جائے گھر میں بیوی بچوں کے نیچے، جو دین دب جائے دکان میں گاہکوں کے نیچے، جو دن دب جائے دفتر میں افسروں کے نیچے، جو دن دب جائے شادی بیاہ میں برادری کے نیچے، جو دن دب جائے دوست و احباب میں کنڈیشن کے نیچے، بھلا وہ دین دنیا میں کیا عزت دلائے گا؟ آج مسلمان حقوق العباد کا نعرہ لگاتا ہے۔ حقوق العباد کے معنی ہیں بندوں کے حقوق۔ سب سے بڑے بندے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لہٰذا سب سے پہلے ان کا حق ادا کرنا چاہیے۔ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ یہ بندگی اللہ کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق یہ ہے کہ ان کی دعوت والے کام میں شریک ہو جائے۔ جیسے انہوں نے دین پھیلانے میں کوشش کی اور امت کا غم کھایا، ایسے ہی آج ہر امتی ان کے اس غم اور کام میں شریک ہو۔ میرے محترم، ہم لوگ اس دعوت و تبلیغ والے کام کو اپنی ذمہ داری سمجھے اور خوب وقت نکال کر ہم لوگ اس میں گشت وغیرہ میں بیٹھے ہیں، تعلیم میں بیٹھے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں وقت نکالنا بہت ضروری ہے۔ میرے محترم، یہ نبیوں والا کام ہے۔ اللہ پاک ہم لوگوں کو اس کام کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم، ہمیں اس کے لیے 3 لائن کی محنت کرنی ہوگی۔ نمبر 1، لوگوں میں چل پھر کر دین کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہنا، یعنی ہم خود بھی نیکی کرے اور برائی سے بچے اور دوسروں کو بھی نیکی کا حکم کرے اور برائی سے بچائے۔ نمبر 3، اللہ رب العزت سے تنہائی میں رو کر دعوت و تبلیغ والے کام کے لیے دعا کرنا کہ اللہ اس کام کو سارے عالم میں پھیلا دے، اور یہ بھی دعا کرنا کہ اللہ رب العزت ہمیں دین پر استقامت نصیب عطا فرمائے۔ آمین۔